الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے اس ترکے کا آدھا حصہ ہوگا جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان کی اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا اس مال میں سے جو ان بیویوں نے چھوڑا تھا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جو وصیت وہ اس کے متعلق کر کے جائیں. او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا اس مال میں سے جو چھوڑا تم نے. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہاری اولاد ہو تو فرمایا فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو ان بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد، جو وصیت اس کے متعلق تم کر رہے ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اگر وہ ایسا آدمی ہے جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، اگر وہ آدمی جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے وہ کلالہ ہے یا کوئی ایسی عورت ہے اور اس کا کوئی بہن بھائی بھی ہو، بہن یا بھائی ہو، تو فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر اس سے وہ زائد ہوں، یعنی ایک بہن بھائی سے زیادہ تعداد ہو ان کی، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو کل مال کی تہائی حصے میں وہ برابر کے شریک ہوں گے. اس مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد کہ جو وصیت اس مال کے متعلق کی گئی یا قرض کی ادائیگی کے بعد. غیر مضار،
بشرطے کہ اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بڑے حوصلے والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کی حدیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، ویتعدی حدودہ، اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس شخص کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ قرآن پاک کی ان تلاوت کردہ آیات میں مختلف وارثوں کی وراثت کو بیان فرمایا گیا۔ یعنی اگر بیوی مر جائے تو شوہر کتنے حصے کا مالک ہوگا، اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو پھر بیوی فوت ہوتی ہے تو شوہر کو کتنا حصہ ملے گا، اسی طرح شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو ہر ایک کی دو دو صورتیں ہیں۔ اگر کسی شخص کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی شوہر کے وارث بننے کی دو صورتیں ہیں کہ بیوی فوت ہوئی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی فوت ہوئی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ اس شوہر سے نہ کسی دوسرے شوہر سے، کوئی اولاد نہیں اس بیوی کی، تو فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہیں تو تمہاری بیویوں نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے شوہر کو آدھا حصہ مل جائے گا، یعنی کل جائیداد کا آدھا حصہ جو ہے بیوی کے فوت ہو جانے کی صورت میں، جب اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکی نہ لڑکا، نہ اس شوہر سے نہ کسی دوسرے شوہر سے، تو اس صورت میں خامد کو کل جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا۔ دوسری صورت کہ اگر بیوی فوت ہوئی اور وہ پیچھے اولاد چھوڑ کے جا رہی ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس خامد سے ہے یا کسی دوسرے شوہر سے ہے، تو پھر اس شوہر کے لیے کل جائیداد کا، کل ترکے کا چوتھا حصہ جو ہے نا وہ اسے ملے گا۔ لیکن پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جو وہ مال چھوڑ کے جا رہی ہے اس میں اس نے کوئی وصیت کی ہو تو وہ پوری کی جائے گی، اس کے اوپر کوئی قرض تھا تو وہ قرض اتارا جائے گا، قرض اتارنے کے بعد وصیت کل مال کے تیسرے حصے میں جاری کرنے کے بعد پھر باقی مال جو بچے گا وہ خامد کو ملے گا۔ پہلی صورت میں آدھا مل جائے گا جب اس کی اولاد نہ ہو، دوسری صورت میں اولاد ہونے کی صورت میں اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ یہ تو خامد کی وراثت کے متعلق تھا۔ اب آ گیا کہ اگر خامد فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کی وراثت پانے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ فرمایا کہ اگر خامد فوت ہوا اور اپنے پیچھے ترکہ چھوڑ کے گیا تو پھر بھی دو صورتیں ہیں، دیکھا جائے گا کہ اس خامد کا کوئی اولاد ہے پیچھے اس بیوی سے یا کسی دوسری بیوی سے، لڑکا لڑکی کوئی اولاد اس بیوی سے یا کسی دوسری بیوی سے، تو اولاد ہونے کی صورت میں وہ عورت جو ہے اس کی بیوی وہ خامد کے ترکے میں سے چوتھا حصہ وصول کرے گی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس لیے فرمایا کہ ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر شوہر کی اولاد تھی
چاہے اس بیوی سے ہے چاہے کسی دوسری بیوی سے ہے۔ تو پھر فرمایا فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو خامند چھوڑ کے جا رہا ہے اس کل مال کا 8واں حصہ جو ہے نا، یعنی اس کی تجہیز تکفین پر خرچے کے بعد، اس کی وصیت جاری کرنے کے بعد، اس کا قرض اتارنے کے بعد جو بھی مال بچے گا اس بقیہ مال میں سے خامند کو اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ملے گا۔ تیسری وراثت کی صورت ایک اور بیان فرمائی کہ ایک آدمی فوت ہو رہا ہے، جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے وہ کلالہ آدمی ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، کوئی مرد فوت ہو رہا ہے، کوئی عورت فوت ہوئی ہے وہ کلالہ، اس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے۔ کلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جو فوت ہوا، نہ اس کی اولاد وارث ہے نہ اس کے والدین زندہ ہیں، ماں باپ بھی فوت ہو چکے، اولاد بھی کوئی نہیں، تو ایسے مرد اور عورت کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وراثت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اسلامی نقطہ نگاہ سے کیا اصول ضابطہ ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھا جائے گا کہ اس کی کوئی بہن بھائی ہیں، اگر بہن بھائی ہیں اور صرف ایک ہے یا زیادہ ہیں، پہلی صورت کہ ایسا مرد یا عورت جو فوت ہوئے اس کی نہ اولاد ہے نہ والدین زندہ ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے بہن بھائی ہیں، تو بہن بھائی ہیں تو صرف ایک ہیں یا زیادہ۔ اگر اس فوت ہونے والے مرد یا عورت کے بہن بھائی ہیں اور صرف ایک ہیں تو فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کے ترکے میں سے چھٹا حصہ مل جائے گا، اس بہن کو بھی اور بھائی کو بھی۔ اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں، زیادہ تعداد میں ہیں، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہیں تو فرمایا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو اس کے بقیہ مال میں سے جو مال بچ جائے گا اس کے تیسرے حصے میں وہ سب برابر کے شریک ہوں گے، تیسرے حصے میں وہ شریک ہو جائیں گے بہن بھائی، اور باقی جو اس کا مال بچے گا یعنی 2 حصے، تو وہ باقی ورثاء جو ہیں اس کے اور قریبی رشتہ دار جن کو قرآن نے ان کا وارث بنایا ہے تو وہ سارا مال وہ لے جائیں گے۔ یہاں تک مختلف، یعنی عورت فوت ہو تو شوہر کے وراثت پانے کی کتنی صورتیں ہوں گی، اگر شوہر فوت ہو تو بیوی جو ہے اس کی وراثت پانے کی کتنی صورتیں ہوں گی، اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جاتا ہے کہ جس کی نہ اولاد وارث ہے نہ والدین زندہ ہیں تو اس کی وراثت کا کیا حکم ہے، یہاں تک بیان فرما دیا گیا۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا غیر مضار، بشرطے کہ کوئی نقصان نہ دیا گیا ہو۔ یہاں یہ تقریباً ہر معاملے میں جتنی بھی پیچھے احکام ذکر کیے گئے یہ قید سب کے متعلق ہے، لیکن یہاں خاص کر کیوں لگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ فوت ہوتا ہے اس کی نہ اولاد وارث ہے نہ والدین وارث ہیں، تو اس کی وراثت میں بہت زیادہ جھگڑا پڑ جاتا ہے، کیونکہ حقیقی وارث جو قریبی تھے اولاد یا والدین تو ہیں نہیں، تو ہر کوئی سر اٹھا بیٹھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے حصہ پاؤں، یا پھر یہ ہے کہ مرنے والا جو ہے کہ وہ قریب کا رشتہ تو وارث نہیں بن رہا، نہ اولاد ہے نہ باپ ہیں، تو دوسروں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے وہ ہیلے حربے استعمال کرتا ہے۔ جب مرض الموت میں وہ مبتلا ہوگا، سمجھے گا کہ اب میرا آخری وقت ہے، تو وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے جو وارث وراثت کے حقدار بننا چاہتے تھے تو ان کو شاید ہو سکتا ہے وہ محروم کر دے۔ تو فرمایا گیا غیر مضار، اس شخص میں کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا کے جائے، حقیقی جو وارث بن رہے ہیں ان کو محروم کر کے کسی کو خواہ مخواہ کی وہ وصیت کر دیتا ہے، حالانکہ ضرورت نہیں تھی۔ وارثوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے یا کہتا ہے کہ جی فلاں آدمی کا جعلی طور پر اپنی طرف سے من گھڑت کہہ دیتا ہے کہ فلاں آدمی کا میرے اوپر اتنے لاکھ قرضہ ہے، اتنے ہزار قرضہ ہے، حالانکہ حقیقت میں نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، اگلا شخص ڈٹ جائے گا کہ وہ میرے بارے میں یہ کہہ گیا تھا، حقیقت اس طرح نہ ہو، تو یہ وارثوں کو محروم کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی شخص کا۔
آخر میں ارشاد فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ کسی کے اپنے من گھڑت اصول قید ضابطے نہیں ہیں، فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے۔ وراثت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس پر عمل ہونا چاہیے اور اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ کسی کے من گھڑت قواعد ضوابط نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ وراثت میں طرح طرح کے ہاتھ مارا کرتے تھے، قریبی وارثوں کو محروم کر دیا جاتا، اور مرنے والا یا ترکہ چھوڑنے والا جس طرح کی مرضی کر ہوتی دور کے لوگوں کو اپنی وراثت کا وارث بنا کے چلا جاتا تھا۔ تو شریعت اسلامیہ نے حقیقی وارث جو ہیں ان کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے حصے مقرر کر دیے کہ اب ان کے سامنے جب اللہ رب العزت کا واضح حکم آ جائے گا، ان کے حصے بیان کر دیے جائیں گے، تو اب کسی کو ہاتھ پیر مارنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس لیے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حکم ہے، مقرر کردہ حصے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بڑے حوصلے والا ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے تو وہ ظالم شخص ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا تو اس کو صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا اس کے لیے ایسے اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، اور یہ اس کی دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وذالک الفوز العظیم، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے گا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی اسے بڑی کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور ان احکامات میں اللہ تعالیٰ کے حدوں کو پامال کرے گا، ان سے تجاوز کر جائے گا، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا۔ وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ تو اس پورے رکوع میں یہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے، اور اس پورے رکوع میں نظام وراثت، اس کے متعلقہ احکام، وارث ورثاء کے حصوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اس کو بیان فرمایا اور ہماری رہنمائی فرما دی کہ ہم نے کس طرح اس ضمن میں چلنا ہے۔ ایک کنبے کو متحد کرنے کے لیے، ان کو افتراق اور انتشار سے بچانے کے لیے کتنی اہمیت تھی اس چیز کی، کتنی ضرورت تھی تاکہ انتشار نہ پھیلے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اختلاف سے بچنے کے لیے، انتشار سے بچنے کے لیے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اور ایک گھر کے اندر اس نظام کو مربوط کرنے کے لیے یہ احکام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات پہ ہمیں عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم۔